بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میں جی آپ کی خدمت میں عمران ریاض. اور ایک مرتبہ پھر ہم حالات حاضرہ کے حوالے سے بڑی اہم خبروں کے ساتھ پاکستان اور خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر اکٹھے بیٹھے کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. یہ ویلاگ شروع ہونے سے پہلے انہی چیزوں کو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں. کچھ نئی انفارمیشن ہے, کچھ نئی چیزیں ہیں. ایک تو صابر بھائی سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, جو پوائنٹ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر بھی رہے تھے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس ایک چیز ہوتی ہے کہ وقت حاصل کیا جائے, اور جنگ کے ماحول میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فوجیں ہمیشہ اس قسم کی حکمت عملی پہ کام کرتی ہیں. امریکہ کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے عراق کے ساتھ لڑائی میں, لیبیا کے ساتھ لڑائی میں, اور جو لڑائی انہوں نے افغانستان میں لڑی اس لڑائی میں بھی حتیٰ کہ امریکہ ہمیشہ اس کے ٹائم گیننگ ٹیکٹسز بڑے اچھے ہوتے ہیں, اور انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کو اپنے پرانے اتحادی میسر نہیں ہے. بالکل, یعنی جو پروپیگنڈا وار وہ کر سکتا تھا, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امریکن میڈیا جتنا مرضی اچھا ہو لیکن برٹش میڈیا کے سامنے یا یورپین میڈیا کے سامنے اس کی دال نہیں گلتی. بالکل صحیح ہے. تو جو ایک پروپیگنڈا ٹول تھا دنیا کا ایک بہت بڑا, وہ امریکہ کے کنٹرول میں اس دفعہ نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ تنہا لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ اکٹھے ہیں. دوسرا جو سپورٹ ماضی میں نیریٹو کے حوالے سے تھی وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر حال میں فیس سیونگ چاہیے. اب وہ فیس سیونگ دو صورتوں میں ملتی ہے, یا تو ایران شکست تسلیم کرے اور شکست تسلیم کرنے کے بعد ہیومیلیشن کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مطالبات تسلیم کر لے اور آبنۂ حرمت کو کھول دے انکنڈیشنلی, اور پھر اس کے بعد, اور اس کے لیے میری اطلاع کے مطابق امریکن بہت کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم آپ کو بعد میں بہت کچھ دے دیں گے, ہمارے وعدے آپ لے لیں, لیکن فی الحال آپ ہمیں فیس سیونگ دے دیں اور یہاں سے ہمیں نکلنے دیں اور لڑائی ختم کریں. دوسرا آپشن پھر ٹرمپ کے پاس یہی ہے کہ ٹرمپ اس لڑائی کو لمبا کھینچے اور باقی اتحادیوں کو اس لڑائی کے اندر لے کر آئے. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مذاکرات کروا لیں گے, جی ہاں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کو کرنا بھی یہی چاہیے, اور پاکستان جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. یہی کوشش پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے, ان کو اگر کوئی بھی مشورہ دیتا تو یہ سب سے اچھا مشورہ تھا کہ آپ لڑائی سے باہر رہیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے, اور اگر کبھی آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے تو آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں, کسی اور کے خلاف آپ کھڑے نہ ہو. اب پاکستان تو وہی کر رہا ہے جو کوئی بھی حکومت ہوتی پاکستان میں تو وہ کر رہی ہوتی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیت اتنی ہی خالص ہے جتنی پاکستان کی, ترکی کی, سعودی عرب کی یا مصر کی ہے؟ کیونکہ اس میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی والا ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا. ہاں جی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں تباہی پھیر دوں گا, اور وائٹ ہاؤس نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے ایران کے لیے اگر اس نے ہار تسلیم کرتے ہوئے ایک ڈیل نہ کی تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران, ان کا آپس میں اگر ہم دیکھیں جو دنیاوی طاقت ہے اس کے اعتبار سے تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے, اور ساتھ اس کے اسرائیل ہے. ایران کے تو 10 گارنٹرز مل جائیں گے. ایران کی گارنٹی دینے والے تو بہت سارے ممالک ہیں. یورپ ہے, چائنا ہے, پاکستان دے دے گا, ٹھیک ہے نا, عرب ممالک بھی دے دیں گے, عرب ممالک بھی دے دیں گے, بہت سارے, کیونکہ ان کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں معاشی تعلقات, تجارت, اور ویسے بھی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. ایران کی تو گارنٹی دی جا سکتی ہے, لیکن امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ اور اسرائیل کی گارنٹی کون مانے گا؟ اسرائیل کی گارنٹی کون مانے گا؟ امریکہ کی گارنٹی چلے کوئی اگر دے بھی دیتا ہے تو اسرائیل کی گارنٹی مانے گا کون؟ کیونکہ ہونا یہی ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کا کوئی ایگریمنٹ فرض کریں ہو جاتا ہے جی, تو اسرائیل نے کہنا ہے, نیتن یاہو نے کہنا ہے اس میں ہم تو فریق ہی نہیں ہیں, we are not part of this. ٹھیک ہے نا, تو ہماری لڑائی تو جاری ہے. جیسے کہ ابھی بھی ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ حملے نہیں ہوں گے, لیکن اسرائیل جو ہے اس نے حملے جاری رکھے. وہ سینیریو اگر آ جاتا ہے فرض کریں, اور اسرائیل کہتا ہے ہماری لڑائی جاری ہے, اور امریکہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے, تو پھر تو سارے عرب ملکوں کو ایران کے ساتھ مل کے ایک دفعہ اسرائیل کو پھینٹی لگا دینی چاہیے. لیکن تو یہ سچویشن وہاں بھی جا سکتی ہے. لیکن وہ ہوگی منافقت نا, کیونکہ اسرائیل کو امریکہ چھوڑ نہیں سکتا, اور اسرائیل سے امریکہ الگ نہیں ہو سکتا, بیک اینڈ پہ تو وہی لڑتے ہیں. امریکہ اسرائیل سے الگ نہیں ہو سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ یہ کر رہا ہے کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے, اور اس کو پریشر میں لانے کے لیے امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ اپنی فوج موو کر رہا ہے.
کیونکہ ظاہر ہے وہ دور دراز 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، وہ اپنے ٹروپس کر رہا ہے اور ایک طرح سے وہ محاصرہ کر رہا ہے، اور ایران کا ادھر سے ڈائلاگ پہ لگایا ہوا ہے، ادھر سے محاصرہ ہو رہا ہے، اور جب وہ سمجھے گا کہ میں نے فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے تو تب وہ باز نہیں آئے گا، اس نے یہ حملہ کرنا ہے ایران پہ، ورنہ اتنی بڑی موومنٹ جو ہو رہی ہے، ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے ٹروپس کی، وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. پیچھے اس کے اہداف ہیں، یا تو جنگ کی صورت میں وہ حاصل کرے گا، یا پھر وہ ٹیبل پہ منوائے گا کہ جناب یہ چیزیں مجھے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب ایران اور جو چیزیں ایران سے وہ مانگ رہا ہے وہ ایران دے نہیں سکتا، کیونکہ ایران اگر گیو اپ کرتا ہے، اپنا یورینیم گیو اپ کرتا ہے، اور اپنے 3 جوہری سائٹس جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے، اس کے بعد تو ایران کے پلے کچھ رہے گا ہی نہیں. اور اپنے میزائلوں کے اوپر کام بند کرے گا، اپنے ڈرونز کے اوپر کام بند کرے گا. تو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عرب ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پراکسیز ہیں، کچھ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہاں جی. اسرائیل اور امریکہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ نہ تو پراکسیز ہیں اور نہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فریڈم فائٹرز ہیں. جی ایسا ہی ہے، اور یہ اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان بھی ان میں سے اکثریت کے بارے میں یہی سوچتا ہے. حزب اللہ کے بارے میں پاکستان کی کوئی نیگیٹو کمنٹنگ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان حماس کے خلاف ہے، نہ ہی حوثیوں کے حوالے سے پاکستان نے کوئی ایسی اسٹیٹس پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز؟ پراکسیز تو ساروں نے رکھی ہوئی ہیں، پراکسیز ساروں کے پاس ہیں، چائنا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے. ابھی سوڈان میں جو لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ بھی تو ایک پراکسی لڑ رہی تھی نا. پراکسی ہے، سوڈان میں پراکسی ہے، یمن میں پراکسیز ہیں، پراکسیز تو سب نے رکھی ہوئی ہیں. ایون ہمارے جو بلوچستان میں دوسرے ملکوں کی پراکسیز ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ لڑ رہی ہیں. اور اس میں صرف ایک ملک نہیں ہے، ہم صرف اپنے مشرقی سرحدوں کی بات کرتے ہیں نا کہ صرف ان کی پراکسی ہے، تو اس میں بھی کئی ہیں. کیونکہ بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے کہ ہیں تجارتی مفادات. گوادر بندرگاہ آج تک کیوں نہیں آپریٹ ہو سکی؟ گوادر بندرگاہ کو نان فنکشنل رکھنے میں بہت ساری پراکسیز کا رول ہے. ہاں نہیں، گوادر اگر ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ آئے گا گلف میں، اس ریجن کے اندر اگر گوادر ایک اور کمپیٹیٹر کے طور پہ آئے گا تو ایک اور مصروف اور بڑی بندرگاہ میسر آ جائے گی، روٹ آ جائے گا. اور چائنا نے میں گوادر گیا ہوں نا صابر بھی، میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے، گوادر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرح ڈیزائن ہو رہا ہے. جی ہاں، وہ چائنا کی طرح ڈیزائن ہو رہا ہے. اور چائنیز انجینئر، چائنیز جو باٹنی کے ایکسپرٹس ہیں وہ وہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کچھ اپنی سائنٹیفک طریقوں سے کچھ پودے انہوں نے بنائے ہیں، جو پودے وہ وہیں پہ اس علاقے میں لگیں گے، اور وہ وہاں پہ جنگلات لگانے کا بھی ان کا ارادہ ہے. وہاں گرینری بھی وہ لے کر آ رہے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ اس کا جو جتنی میپنگ ہے، جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح وہاں مشینری ہے، جس طرح وہاں پہ انڈسٹریل ہب ہے، جیسا وہاں پہ ایئرپورٹ ہے، جس لیول کی وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہے کہ گوادر کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ پاکستان کا ہے. وہ ایکچولی تو چائنیز ماڈل کے اوپر بن رہا ہے. اور کئی مرتبہ جو چائنیز کمپنیز وہاں کام کر رہی ہیں چائنیز گورنمنٹ کے توسط سے، انہوں نے وہاں کے جو لوکل رہائشی ہیں ان کو باہر جگہ بھی دی ہے، لیکن وہ اکثر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے وہ احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھیل ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو کہ چائنا جو ہے وہ گوادر کو ہم سے مانگ لے کہ جی آپ نے پیسے ہمارے نہیں دیے تو گوادر آپ ہمارے حوالے کریں. اس میں تو جو ایگریمنٹ ہے وہ تو بہت ہی کروڈ ایگریمنٹ ہے نا جو گوادر کے بارے میں. وہ اب میں اتنا کھل کے آ نہیں رہا، لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیسہ نہیں دیتا چائنا کا واپس، یا جو پیسہ کما کے واپس دینے کا وعدہ ہے وہ پورا نہیں کرتا، تو گوادر میں جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے آپ کو کوئی اور اندازہ ہو جاتا ہے. جی، تو اس لیے معاملات تو ہیں بہت سارے پیچیدہ. تو واپس آتے ہیں ایران، اسرائیل، امریکہ. ٹرمپ کہتا ہے صلح کرو نہیں تو بہت ماروں گا. اور اقوام متحدہ کے ایک سفیر نے ریزائن کر دیا یہ کہتے ہوئے، محمد صفا جی، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں یہ بڑی ڈیپ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ایران کو توڑنے کے لیے اس کے کسی بڑے شہر پہ جہاں پہ کوئی 10 ملین لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایٹامک ایکسپلوژن کیا جائے، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کیا کیا سٹیپس لے گا، اس پہ اقوام متحدہ میں انٹرنل ڈسکشن ہوئی ہے. اس وجہ سے اس نے ریزائن کر دیا اور یہ خبر لیک کر دی ہے اس نے. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو خدا نہ خواستہ کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کو یہ اس کی بھنک پڑ گئی ہے، وہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں،
اور ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کے دعوے اور وائٹ ہاؤس جس قسم کی دھمکی لگا رہا ہے، یہ تو جنگ بندی نہیں لگتی، یہ تو لگتا ہے ایک پیش بندی ہے. دیکھیں یہ جنگ بندی بالکل نہیں ہے. اصل اب واپس، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ شروع ہوئی ہے اسرائیل سے. اسرائیل ابراہم اکارڈ سے، ابراہم اکارڈ، اور اس پہ سب کو شامل کرنا، اور اس میں پھر یہ جو سعودی عرب محمد بن سلمان جو ہیں وہ پھر بھی ہمارے حکمرانوں سے زیادہ تھوڑے سے بہتر تھے. وہ وائٹ ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے انکار کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ایم بی ایس نے وہاں پہ وہ آکورڈ سچویشن تھی، لیکن ایم بی ایس نے ان کو بازو نہیں پکڑوایا. میری کل بات ہو رہی تھی سعودیہ، تو انہوں نے کہا، سعودیہ سے میری بات، انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس یا سعودی لیڈرشپ ہمارے فیلڈ مارشل سے اور ہمارے حکمرانوں سے بھی ناراض ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ بورڈ آف پیس اور بورڈ آف نیتن اور غزہ میں فوج بھیجنا اور ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے آپ نے اپنی سپیڈ بہت زیادہ کر لی اور باقیوں پہ دباؤ آ گیا، اور باقیوں پہ آ گیا دباؤ. کیونکہ سعودیہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ باقی مسلمان ملک بھی ہیں، مجھے سب کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ جب انہوں نے دوڑ لگا دی جی ہاں تو ان کو پھر بہانہ ختم. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈچ کیا ہے پاکستان کے رولرز نے، اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے تو توقع ہی نہیں تھی، نہ ہی فیلڈ مارشل سے اور نہ ہی آل شریف سے. اور یہاں یہ بھی ایک پرابلم چل رہا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہے اگلا میرے اطلاع کے مطابق کہ ایران کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ایران کو بھی اب راضی کریں کہ وہ بھی ابراہم اکارڈ میں آئے، اور اسرائیل کو سارے ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کریں. تو ایک طرف یہ بھی چیز چل رہی ہے. اسرائیل سے لڑائی شروع ہوئی تھی. اسرائیل ہی اس وقت جو ہے وہ ہے ہڈی بنا ہوا ہے گلے کی سب کے لیے. تو ظاہر ہے ایران نے، کیونکہ پاکستان تو تسلیم کر چکا ہے. بورڈ آف پیس کیا ہے؟ بورڈ آف پیس یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اقوام متحدہ کے پیرلل کو بائی پاس کر کے آپ بیٹھ گئے جا کے اسرائیل کے ساتھ، اور آپ نے کہا جی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے اور سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. اب اچھا صاحب بھی اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے ٹاؤٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے نا. سوری، اقوام متحدہ میں تو اسرائیل ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ بھی تو الگ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر بیٹھ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی سی سی کے انڈر میچز ہوتے ہیں نا کرکٹ کے، بھارت کے ساتھ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے وہ بائی لیٹرل کھیلنا ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے جناب ایک الگ، تو آئی سی سی کے انڈر ہی ہے نا. نہیں، ورلڈ کپ ہوا سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا اس کو اچھا بولیں آپ. دیکھیں نا آئی سی سی کے انڈر کھیل رہے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پیرلل تنظیم بنا لیں، آئی سی سی کو بائی پاس کریں اور کہیں جناب یہ ایک نیا فورم آ گیا ہے. اب بورڈ آف پیس میں آپ کا 4 کنٹریز جو ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. یورپ اس میں نہیں گیا، اسپین نہیں گیا، برطانیہ نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا. سب کچھ امریکہ کے اور اسرائیل کے ہاتھ میں. امریکہ اور اسرائیل، اور اس کے اندر یہ جا کے خلیجی ملک بیٹھ گئے. یعنی نیتنیاہو کی سربراہی میں پاکستان نے قبول کر لی. اب اس میں پھر غزہ میں فوج بھیجنا. تو یہ جو بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ مان لیتے ہیں، اور اس وقت ایران جو ہے وہ اس میں نکل جاتا ہے، لڑائی سے باہر نکل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. اس میں ہوگا کیا، آپ کی پوری یوتھ جو ہے، مسلمانوں کی پوری یوتھ ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ مکہ مکرمہ یعنی کہ خادم الحرمین شریفین سعودیہ سے نکل کے تہران چلی جائے گی. وہ کہیں گے کہ اصل یہ ہیں جو کہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، تہران سامنے کھڑا ہے. اور وہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ ابھی لڑائی میں اترتے ہیں تو ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگے گا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ آور ہوئے ہیں. ایران پہ. تو یہ بڑا ٹرکی سا مسئلہ ہے. صرف ایک چیز ہے، یہ ساری سچویشن کیوں ہوئی ہے. اب آتے ہیں ذرا خلیجی ملکوں کی طرف، ان کا بھی تھوڑا سا کر لیں. دیکھیں آج تک او آئی سی کے فورم پہ، وہ او آئی سی انتہائی غیر مؤثر ہے. او آئی سی کے بطن سے ایک عرب لیگ جنم لیا.
عرب لیگ سے پھر ایک خلیج کونسل بن گئی. ٹھیک ہے, ہم بھی تو عرب و عجم اور وہ فارس اور ان میں تقسیم ہے نا. ہمارے عربوں کو بھی چاہیے, عرب حکمرانوں کو بھی, وہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریوزٹ کریں, دل بڑا کریں کہ ان کو کیا ملا ہے. کیا قطر بچ گیا امریکن اڈوں سے؟ کیا بحرین بچ گیا؟ کیا اردن بچ گیا؟ کیا یو اے ای بچ گیا؟ کیا کویت بچ گیا؟ اور کیا سعودی عرب کو سیکورٹی ملی؟ کسی کو بھی سیکورٹی نہیں ملی. انہوں نے اپنے اڈے بند کیے, چلے گئے, وہاں سے نکل دیے اور حملے ہو رہے ہیں ادھر. تو اس لیے ہمارے خلیجی حکمرانوں کو بھی چاہیے وہ بھی ذرا سوچیں, وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کریں, آپس میں بیٹھیں, ایک ٹیبل پہ آ جائیں نا. کیوں نہیں بیٹھتے اور آپس میں کیوں نہیں کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ آپس میں کیوں نہیں کر لیتے؟ ساور بھائی, نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ 50,000 سے زائد فوجی امریکی اس وقت موجود ہیں خلیج میں. بالکل ایسا ہی ہے. اگلے ہفتے مزید فوجی آ رہے ہیں. بالکل ایسا. کچھ فوجی رستے میں جو پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں. 100% درست. ہتھیار وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یورپ انہیں اپنے بیسز نہیں دے رہا, لیکن برطانیہ کی بیسز کہیں وہ یوز کر رہے ہیں, کہیں خلیج کے اندر یوز کر رہے ہیں, وہ اپنے بیڑے بھی بھجوا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو پیش بندی ہے, جنگ بندی تو نہیں ہے, یہ تو آگے بڑھنے والا کام ہے. اس سے کیا نکلے گا؟ ایران کا محاصرہ یہ ہو رہا ہے اور یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا. آج وہ ایران سے یورینیم مانگ رہے ہیں, کل اگلا پھر اس کا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ نیتن یاہو کا گفتگو ریکارڈ پہ موجود ہے اور امریکہ کے اسرائیل میں سفیر کی انٹرویو موجود ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ریاست کو لے کے جائیں, گریٹر اسرائیل, سرحدوں کو وسیع تر کریں. تو اب جو یہ بنیادی مسئلہ, تو وہ تو اس بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے جو ہے نا, ہم آپس میں ابھی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. کیا پاکستان جو ہے اس وقت, پاکستان کس کی نمائندگی بن کے بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ثالث کا کیا کام ہوتا ہے؟ ثالث کا کام ہوتا ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کو اس طرح کے کاموں میں یہ ثالثی کون سی ثالثی ہے؟ اس وقت تو ایک طرف اسرائیل ہے. لیکن صاحب پاکستان پھنسا ہوا ہے نا. سعودی عرب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان ایران سے لڑے گا ہمارے لیے. امریکہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. یہی چیز جو ہے وہ اسرائیلیوں کو بھی لگتی ہے. پاکستان نے کمٹمنٹ ساروں کو دی ہوئی ہے. ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ نہ لڑے, اس کے لیے وہ کبھی ہمارے ٹینکرز چھوڑتا ہے, کبھی وہ ہمارے لیے اچھا سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے. پاکستان اس وقت ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ کچھ بھی کر کے اس جنگ کو ختم کروائے. اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی نا تو پاکستان کو لامحالہ اس کے اندر اترنا پڑ جائے گا, ورنہ پاکستان کا معاشی نقصان بہت بڑا ہو جائے گا اور ان کی قبر سیدھی نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پیسے اگر سعودی عرب نے آج کہہ دیا کہ ہمارے 6 ارب ڈالر آپ واپس کر دیں, اور دوسرا چائنا سے دباؤ آ گیا یا یو اے ای نے اپنے پیسے مانگ لیے, تو ہمارے پاس تو قومی خزانہ خالی ہو جائے گا. پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ سر یو اے سے بھی, یو اے کے پاس, پاکستان کے پاس سیریسلی رستہ کوئی نہیں ہے صابر بھائی. پاکستان کو صرف جنگ بندی کی کوشش کرنی ہے. پاکستان ایک کام کر سکتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, ریاض بھائی, عمران بھائی, یہ جو ہمارے حکمران ہیں, خواہ وہ سیاسی ہیں یا ہمارے عسکری, ان دونوں کے پاس جو ہے نا مسئلہ, ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کمزور ترین حکمران ہیں. نہ ان کے پاس آئینی حیثیت ہے, نہ قانونی ہے, نہ اخلاقی ہے, نہ جمہوری ہے. یہ ان کے پبلک کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہے. بنیادی بات جو ہے, ان کے خلاف انٹرنیشنل فورم پہ, یورپ پہ, اقوام متحدہ پہ, برطانیہ میں, کانگریس میں, ہر جگہ انہوں نے ایک پیپر رکھا ہوا ہے جس کو FIR کہتے ہیں سادہ زبان میں, ایک درج کر کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ آزادانہ طور پہ اور تگڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا, کسی اتھارٹی کو نہیں پتا, کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں, یہ لنچ میں کیا کر کے آئے, وائٹ ہاؤس میں کیا کر کے آئے, اور شرم الشیخ میں گئے اور دفاعی معاہدہ گئے ہیں نارمل وزٹ پہ, اور اچانک پتہ چلا کوئی دفاعی معاہدہ ہو گیا. تو ان کے پاس نہیں ہے, لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے, میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر اتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان میں,
تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو سب سے بڑا، آپ کو یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جانا تھا شملہ تو پاکستان میں لیڈرشپ کو انہوں نے آزاد کیا تھا اور سب کو مشورہ کیا تھا، ڈسکشن کی تھی کہ یہ مسئلہ ہے. مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو جس کے پاس مینڈیٹ ہے، تو دیکھیں سارے عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہے. مینڈیٹ تو جس کے پاس ہے ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت بھی گرفتاریاں، گولی، لاٹھی، اس کے علاوہ اور کچھ چل نہیں رہا.